کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہمارا یقین کس پر ہے، اللہ پر ہے یا چیزوں شکلوں پر ہے. اپنے یقینوں کو درست کرنا کہ ہمارے یقینوں کو ہم بناوے کہ جو بھی فیصلے کل قیامت کے دن ہونے والے ہیں وہ یقین کی بنیاد پر ہونے والے ہیں. یقین کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر. ایمان کہتے یقین کو ہے کہ اللہ کی ذات پر اور اللہ کی صفات پر پورا یقین اور 100% یقین. اللہ کی ذات پر ہمارا یقین ہے لیکن اللہ کی صفات پر ہمارا یقین کمزور کہ اللہ کی صفت ہے رزاق، پالنے والا، رزق کا دینے والا اللہ ہے. یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا، لیکن ہمارا یقین کمزور ہے. اسی لیے آدمی دھوکہ دیتا ہے، اسی لیے جھوٹ بولتا ہے، اسی لیے چوری کرتا ہے، اسی لیے ڈاکہ ڈالتا ہے، کیونکہ اس کا یقین کمزور ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں پالتے. اور دوسرا یقین یہ بگڑا ہوا ہے اگر پالیں گے تو سبب کے بغیر کیسے، کہ اللہ تعالیٰ پالتے ہیں اتنا بھی یقین ہے لیکن سبب کے بغیر کیسے پالیں گے. دکان نہیں ہوگی تو کیسے پلوں گا، ڈگری نہیں ہوگی تو کیسے پلوں گا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا روزی کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن روزی کا دینے والا اللہ ہے. ساری چیزوں کا کرنے والا اللہ. یہ کلمے کا پہلا جز ہے، لا الہ الا اللہ. کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے. اور دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی ہے. اس کا یقین ہمارے اندر آ جائے کہ آپ کے ایک ایک بول میں، آپ کے ایک ایک الفاظ میں، آپ کے زبان مبارک سے نکلے ایک ایک حرف کے اندر کامیابی ہے. اس کا یقین ہم کو بنانا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، چھوٹ نہ جائے، دانتوں سے پکڑ لو. کیسے مضبوطی سے سنتوں کو پکڑنا ہے کہ فرمایا کہ سنتوں میں 100% کامیابی دنیا آخرت کی. میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے دین دیا کامیاب ہونے کے لیے دیا. ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں، لیکن آدھے ادھورے دین پر ہمارا اللہ کا کوئی وعدہ نہیں. جس طرح اللہ کا دین کے بغیر کوئی وعدہ نہیں، اسی طرح آدھے ادھورے دین پر بھی اللہ کا وعدہ نہیں ہے. ہمارے اندر دین ہے لیکن آدھا ادھورا دین ہے، اس پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں میری ماں بہنوں. اسی لیے 100% دین کو زندگی میں لانا اللہ کا حکم ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کا حکم، جتنے اللہ تعالیٰ نے حکم دیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقے ہماری زندگی میں آ جائے، یہ 100% دین میں داخل ہونا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. اپنی امت کے لیے ہمیشہ جو ہے فرمایا کہ غمزدہ رہتے تھے، ہمارے آپ کے لیے غمزدہ رہتے تھے، ہمیشہ دعائیں کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے رو رو کر دعائیں کی. اللہ سے اللہ کے نبی نے اتنی دعائیں کی کہ فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر اللہ کی خوب بڑائی بیان کریں گے اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ مانگ، کہ محمد سر اٹھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، مانگو، کیا مانگو، جو مانگو گے ملے گا. تو اللہ کے نبی مانگیں گے کہ میری امت کو جہنم سے بچا لو. فرمایا کہ جب تک ایک ایک امتی جہنم سے نہیں نکل جائے گا میں جنت میں جاؤں گا نہیں. کہ ایسے نبی، ایسے پیارے نبی، ان کی سنتیں ہماری زندگی میں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہماری زندگیوں سے نماز نہیں ہے. بتاؤ، ہمارا دعویٰ کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں اور رسول سے محبت کرتے ہیں، ہمارا دعویٰ کہاں تک سچا ہے؟ کہ جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم کتنی نماز پڑھ کر اللہ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے. تو نمازوں کا اہتمام کرنا،
فرمایا کہ نماز پر اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے وعدے ہیں. جتنی پریشانیاں ہم دنیا میں جھیل رہے ہیں اور جتنی پریشانیاں اٹھا رہے ہیں اس کے مقابلے میں نماز کی مشقت کچھ بھی نہیں ہے. لوگ صبح گھر سے نکل رہے ہیں، رات کو گھر پر آ رہے ہیں، جب گھر سے نکل رہے ہیں بچے سو رہے ہیں، جب گھر پر واپس آ رہے ہیں بچے سو رہے ہیں. صرف ایک دن چھٹی کا اگر ملتا ہے تو بچے اپنے باپ کو دیکھتے ہیں. اتنی مشقت، اتنی محنت آدمی کر رہا ہے روزی حاصل کرنے کے لیے، لیکن 5 وقت کی جو مشقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے نماز کی، کہ 5 وقت کی نماز کا جو اہتمام کرے گا میں اس کی روزی کی تنگی کو دور کر دوں گا. اللہ تعالیٰ اس پر وعدہ کر رہے ہیں نماز پر، لیکن ہمارا یقین کمزور ہے، اسی لیے ہم نماز ادا نہیں کر رہے. کبھی نماز قضا ہو جا رہی ہے، کبھی آگے پیچھے ہو جا رہی ہے، کبھی نماز چھوٹ جا رہی ہے، کبھی جماعت کی نماز چھوٹ جا رہی ہے، کبھی گھر میں پڑھ رہے ہیں. کہ نماز کا اہتمام نہیں ہے. اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ نماز اذان سے پہلے آدمی کو نماز کی فکر ہو جائے. اہتمام کس کو کہتے ہیں؟ جس طرح ہمارے گھروں کے اندر شادی ہوتی ہے اس کا کیسے اہتمام ہوتا ہے کہ بھائی سال بھر 6 مہینے پہلے اس کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے، ہال بک کیا جاتا ہے، زیور کا انتظام کرتے ہیں، ہر چیز کا انتظام، کپڑے لتے جوڑے، ہر چیز کا کس طرح آدمی فکر کرتا ہے صرف ایک دن کے لیے کہ 6 مہینے کے بعد شادی ہے، 1 سال کے بعد شادی ہے. اس کو کہتے ہیں اہتمام کرنا. تو نماز کے اہتمام پر اللہ کا وعدہ ہے، نماز پڑھنے پر وعدہ نہیں ہے. نماز پڑھنے پر تو اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا آدمی، لیکن نماز کے اہتمام پر اللہ کے وعدے پورے ہوں گے. کہ نماز کا اہتمام کرنا، اذان سے پہلے فکر ہو جائے کہ ابھی عصر ہونے والی ہے، ابھی مغرب ہونے والی ہے. اور عورتوں کے لیے اول وقت نماز پڑھنا اور مردوں کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنا، اس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ عورتیں اذان کا بھی انتظار نہیں کریں گی. ان کو پتا ہو کہ بھائی وقت اتنے بجے شروع ہوتا ہے ظہر کا، عصر کا وقت اتنے بجے شروع ہوتا ہے اور عشاء کا وقت اتنے بجے شروع ہوتا ہے. اس وقت پر جو ہے فوراً جو ہے وضو کر اور مصلی پر بیٹھ جائیں، اور وقت ہے تو نماز کا انتظار کر لے. جس طرح جیسے ہی نماز ختم ہو اپنی نماز ادا کر لے. یا کوئی کام ہے اور کام میں بیزی ہے تو اذان سے پہلے نماز پڑھ لیں اگر وقت شروع ہو گیا ہے تو. اس اہتمام پر اللہ کا وعدہ ہے. سب سے پہلا وعدہ روزی کی تنگی کو دور کر دوں گا، کہ جس چیز کے لیے آدمی پریشان ہے زمین کے اوپر کے سارے مسائل اللہ حل کریں گے نماز کے ذریعے سے. دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا، قبر کے عذاب کو ہٹا دوں گا، زمین کے نیچے کے سارے معاملات اللہ حل کر دیں گے. تیسرا فرمایا کہ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. میری ماں بہنوں، آج ہم کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ حال کیسا ہوگا، وہ زمانہ کیسا ہوگا کہ جب سارے لوگ حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. ماں بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، بیٹا ماں کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، باپ اپنی اولاد کو نہیں پہچانے گا، دوست دوست کو نہیں پہچانے گا. نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ہر کوئی یہ کہے گا یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی، میرا کیا ہوگا اے میرے رب، میرا کیا ہوگا. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ 5 وقت نماز پڑھنے والوں کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیں گے. داہنے ہاتھ میں دینے کا مطلب یہ لوگ جنتی ہو گئے، یہ جنت کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. کہ میری ماں بہنوں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کے بائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے نامہ اعمال دے دیا، وہ جہنم کا سرٹیفکیٹ. اس کے افسوس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، اس کے رونے کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. دنیا میں آدمی اللہ کے سامنے رو لے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے خوف سے جو آگ روئی ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ سے اور اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اتنا آنسو آیا کہ مکھی کے سر کے برابر آیا، زمین پہ ٹپکا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آگ حرام کر دیتے. لیکن اگر حشر کے میدان میں آدمی روئے گا
اتنا روئے کہ اس کی آنسوؤں میں کشتیاں چلنے لگے، اتنے بھی آنسو بہا دیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرے گی۔ اسی لیے اس وقت کے آنے سے پہلے اپنی زندگیوں کو بنانا، ایک ایک سیکنڈ زندگی کا، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عقل مند ترین شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ بھائی موت کی تیاری کیا ہے؟ موت کی تیاری یہ ہے کہ ہم اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کو بڑھائیں، گناہوں کو کم کریں۔